اسرائیل نے دیر البلح میں گراؤنڈ آپریشن کا آغاز پیر کی صبح کیا۔ مقامی صحافیوں کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو بھاری توپ خانے اور فضائیہ کی مدد حاصل تھی۔ مقامی ڈاکٹروں نے کئی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یہ شہر غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع ہے اور جنوبی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے وہاں سے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں افراد نے اس علاقے میں پناہ لے رکھی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی یہاں رکھا گیا ہے۔ یہی سبب تھا کہ اسرائیل نے اب تک یہاں گراؤنڈ آپریشن نہیں کیا تھا۔ اسرائیل نے اتوار کو دیر البلح کے ہزاروں مکینوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی تنظیموں نے کہا ہے کہ فوجی احکامات کی وجہ سے شہر میں امدادی کارروائیاں متاثر ہوتی ہیں۔ غزہ کے دوسرے حصوں بشمول غزہ شہر پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ غزہ میں حماس انتظامیہ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 130 افراد ہلاک اور 1000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 19 افراد بھوک کا شکار ہوئے۔ گزشتہ روز ہی شمالی غزہ میں 67 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب امدادی سامان کے انتظار میں موجود افراد نے اقوام متحدہ کے ٹرک کو گھیرے میں لے لیا تھا، جس پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ فائرنگ سیلف ڈیفنس میں کی گئی۔ بی بی سی کی مشرق وسطی کی نامہ نگار یولانڈا نیل کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے شدت سے منتظر اجتماعات میں ہلاکتوں کی خبریں روز آتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہنگامی بنیادوں پر خوراک کی ضرورت ہے، ورنہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے ہاتھوں تقریباً 1200 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 251 کے یرغمال بنائے جانے کے بعد حماس کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 59,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک اور 1,42,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔